نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس واحد لا شریک لہ کے لیے ہے جس کے نور سے تمام دنیا روشن ہوئی ہے، اور جو چاند سورج کا، زمین و آسمان کا، ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے۔ اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا جناب پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تخلیق فرمائی، اس دنیا کو بنایا، اور مجھے اور آپ کو جن کے صدقے میں ایمان ملا، جس کی وجہ سے آج ہم ایمان والے ہیں، اعمال والے ہیں۔ محترم سامعین، جس طرح گزشتہ بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ہٹ کٹ کر ایک سوئی کے ساتھ غار میں جا کر بیٹھنا جو ہے ان کا پسندیدہ عمل ہو گیا تھا، کہ دنیا سے ایک سوئی اختیار کر لیے تھے، غار میں جا کر بیٹھتے تھے اور اللہ کی یاد میں بیٹھا کرتے تھے۔ توشہ جب ختم ہو جاتا تو واپس آتے، پھر جو ہے توشہ لے کر چلے جاتے تھے۔ ایسے ہی معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے غار حرا میں آتے ہیں، غار میں آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو فرمایا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ گلے مل کر جو ہے بھیجتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پڑھو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ جو ہے اسی طرح جو ہے گلے لگا کر جو ہے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھو۔ تو پھر وہ اللہ کے حکم سے جو ہے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی کے سامنے جو ہے ایک صحیفہ پیش کیا گیا، جو حریر صحیفہ تھا، پتلا سا جو صحیفہ تھا، جو ہے ہیرے جواہرات سے جو ہے لدا ہوا جو ہے صحیفہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے پیش کیا گیا، اور جو ہے اسے جو ہے پڑھو گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے تو وہ بھی جو ہے زبان سے کہیں گے تو وہ جو کہہ سکتا ہے، کیونکہ جس کی زبان میں جس کی جو ہے پہلے سے فصیح زبان ہو، فصاحت بلاغت والی ہو، تو اسے تو جو ہے جو بولے وہ بولنا بڑا آسان ہے۔ لیکن یہ علماء فرماتے ہیں کہ شاید ایسا ہے کہ جو ہے ایک جو ہے کتاب، یہ جو ہے صحیفہ لے کر آئے تھے، اور وہ صحیفہ جو ہے ہیرے جواہرات سے جو ہے لدا ہوا تھا، اور کہا کہ اس کو پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، کہا کہ جو ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس لیے جو ہے پڑھا نہیں ہوں، اس لیے بولے تھے یہ صحیفہ نہیں تھا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو پہلی مرتبہ آنے، اور حضور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، بشریت ان کے ساتھ تھی، تو آنے سے جو ہے گھبرا گئے۔ جب آدمی گھبرا جاتا ہے تو کوئی چیز کہنا چاہتا ہے، کہہ نہیں سکتا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے ایک تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے صحیفہ پیش کیا گیا ہو جسے وہ دیکھ کر نہ پڑھ سکے، یا نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی جو پہلی مرتبہ آنے کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، خشیت کی طاری ہو جانے کی وجہ سے جو ہے وہ ہے نا پڑھ نہیں سکے۔ بعد جو ہے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گلے لے کر بھیجے، دبائے، دو مرتبہ، تیسرے مرتبہ جب جو ہے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ہے وہ جو ہے ہمت ڈالی، اور جو ہے وہ پڑھنے لگے۔ تو بات تو یہاں تک یہ تھی۔ اور بعض جگہ آتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آئے اور جو ہے ایک مسند پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، جو ہے ہیرے جواہرات سے بنا ہوا مسند تھا، اور اس میں بٹھا کر جو ہے آپ کے جو ہے آپ نے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور چیرا، جس طرح جو ہے پہلے بھی بات آئی تھی کہ شق صدر کے واقعے میں، کہ جو ہے جس کسی کو اس کے بارے میں تفصیل معلوم ہونا ہے تو شق صدر کا جو واقعہ ہے اسے دیکھ لے۔ تو اس میں جو ہے جس طرح بتایا گیا کہ 4 ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے، تو وہ ایک تو ہے بعثت نبوت، یعنی کہ نبوت ملنے کے ٹائم پر بھی جو ہے ایک مرتبہ ہوا ہے، کا اس میں ذکر آیا ہے، تو وہ یہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کاٹ کر قلب کو جو ہے دھویا ہوگا، جو بھی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نبوت پیش کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے ہی نبوت پیش کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار حرا سے اتر کر جو ہے جیسے ہی جو ہے نبوت قبول کر جو ہے غار حرا سے اتر کر جب آ رہے تھے، دو کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہے ہر درخت کا ایک پتا جو ہے آپ کو جو ہے یا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا تھا،
خیر وہ آتے آتے جو ہے سب سے پہلے جو ہے گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، پسینے چھوٹ رہے تھے کہ پہلی مرتبہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے اور اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. تو جو ہے تو آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے زنبیلونا زنبیلونا، مجھے ہے نا کچھ اڑا دو، کمبل وغیرہ کچھ اڑا دو. حضرت اس میں علماء فرماتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی جو ہے سمجھدار اور بڑی جو ہے بصیرت والی اور بڑی سمجھدار عورت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دینے والی تھی. تو سمجھدار ہونے کی بنا پر جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سمجھا، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر سلا دی. یہاں علماء فرماتے ہیں کہ جو ہے جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشانی کی حالت میں جو ہے گھبراہٹ کی حالت میں آئے تو جس طرح سلا دی، یہ جو ہے آج ہماری عورتوں کو جو ہے اس سے سیکھ حاصل کرنا ہے کہ جو ہے جب بیچارہ مرد جو ہے باہر سے جو ہے پریشانیوں سے دنیا والوں کے ساتھ جو ہے دنیا کے تمام مشاغل سے جونج کر پریشان آتا ہے تو گھر میں آتا ہے اس لیے کہ جو گھر میں تھوڑا سکون ملے. آج کل کی عورتیں جو ہے ان کو گھر کے پورے قصے واقعات ان کا سب سنا کر جو ہے کیا کرتی ہے اسے اور پریشان کر دیتی. یہ نہیں سستی کہ جو ہے باہر سے جو ہے کیا کس حالت میں آیا ہوگا، کون سی پریشانیوں سے جوجھتا ہوا آیا ہوگا، آنے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر یہ سستا لینی، آتے ہی جو ہے کمپلینٹیں اور جو ہے ان کے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، جس سے بیچارہ یہ سوچتا ہے کہ باہر بھی پریشانی اندر بھی پریشانی، اگر مجھے چین ملے تو کہاں ملے. اس لیے فرمایا کہ جب باہر سے جو ہے مرد آتا ہے تو اسے جو ہے اس سے اچھی، اس سے خوش اخلاقی سے اسے مسکرا کر بات کرے تاکہ وہ دل گھر میں آ کر یہ سوچے کہ یہ گھر میں باہر تو کتنی پریشانیاں آتے ہیں، گھر میں آتے ہی مجھے سکون مل گیا. بچوں کے ذریعے سے سکون مل گیا، بیوی کے ذریعے سے سکون مل گیا، ماں باپ کے ذریعے سے سکون مل گیا. وہ پریشانیوں سے کتنا بھی جو ہے پریشانی میں گھرا ہوا ہو، گھر آنے کے بعد اسے اطمینان ہو جائے، اسے سکون ہو جائے تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ کیا ہی اچھا گھر ہے کہ وہ گھر سے باہر جو اتنے پریشان تھا گھر میں آ کر مجھے سکون مل گیا. اس کے برخلاف وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، اس کے لڑائیاں، اس کے پنچات چکاتے جاتے، وہ سوچے گا کہ باہر تو اتنی پریشانی سے آیا گھر میں آ کر بھی جو ہے اور زیادہ پریشان ہو. تو میں سر آپ ایسے نہیں تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجھدار خاتون تھی تو انہوں نے کیا کیا، پہلے جو ہے کمبل اڑا کر جو ہے جو بھی ہے نا اڑا کر جو ہے انہیں سلا دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جو ہے اٹھنے کے بعد جو ہے پوچھا کہ جو تسلی پوچھا کہ کیا ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے مجھے میری جان کا خطرہ لگتا ہے کہ اس طرح جو ہے تو پورا واقعہ سنایا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، اللہ آپ کو بالکل ضائع نہیں کرے گا. آپ تو جو ہے لوگوں کی جو ہے کا بوجھ اٹھانے والے ہیں اور لوگوں کے جو ہے قرضے ادا کرنے والے ہیں. آپ جو ہے اچھے اخلاق کے، اونچے اخلاق کے مالک ہیں. آپ جو ہے لوگوں کو جو ہے کھلانے والے ہیں. اور آپ فرمایا کہ آپ جو ہے بھولے بھٹکے سے بھی کسی فحشہ عورت کے پاس پھٹکنے والے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کے اخلاق گنوائے. جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر اللہ کی یاد میں ہمیشہ جو ہے کچھ دنوں سے جو اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے تعلق لگائے ہوئے ہیں، یہ نہیں جتایا کہ آپ جو ہے غار میں بیٹھ کر جو ہے اللہ کی یاد میں بیٹھنے والے ہیں. یہ جتایا کہ جو ہے وہ تو حقوق اللہ ہے. سب سے اصل جو ہے اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العبادت ہے، حقوق العباد ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے کردار کرتے ہیں، وہ گنوایا کہ اس کی بنسبت جو ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. خیر پھر جو ہے اپنی تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر تو جو ہے یقین ہو گیا تھا کہ ان کو تو پہلے سے ہی یقین تھا کہ جو ہے اسی بنا پر جو ہے آپ جو ہے نکاح کے لیے جو ہے ان کی خواہش ظاہر ہوئی تھی کہ جب جو ہے شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات گزرے ہیں وہ میسرہ نے جو ان کے غلام نے آ کر سنایا تھا تو یہ باتوں کو جو ہے جا کر اپنے جو ہے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں اور پورا واقعہ سناتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ جو ہے نبی ہونے والے. تو ان کو اس بات کا تو ایک انتظار ہی تھا کہ میرے شوہر جو ہے کب نبی ہونے والے، نبی ہوں گے. تو جیسے ہی نبی ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرار کرتی ہیں کہ میں نے آپ کو جو ہے سچا پکا جو ہے رسول مانا ہے. مجھے تو جو ہے پہلے سے ہی جو ہے اس کا جو ہے اس کا یقین تھا کہ آپ جو ہے نبی ہونے والے ہیں. ایسا کچھ ہے بات جو ہے، کیونکہ باتوں سے جو ہے ان کی پہلے سے ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پرانے کتابوں میں، پہلے کی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے کتابوں میں آیا ہے. پھر جو ہے جب یہ ان کی صفات کو دیکھ کر ورقہ بن نوفل نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ جو نبی ہونے والے ہیں تو ان کو تو پہلے سے یقین تھا کہ ہونے والے ہیں.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبوت ملی تو اس پر صرف فرمایا سب سے پہلے جو ہے ایمان جو لائی عورتوں میں، فرمایا کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں آپ کو سچا رسول جانتی ہوں، تو ہوگی بات کہ جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو اللہ پر ایمان لائے. خیر پھر یہاں سے جو ہے ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں تاکہ جو ہے تسلی بنی رہے. جا کر پوچھتی ہیں کہ جو ہے بتاتی ہیں کہ دیکھو تمہارے بھتیجے کے ساتھ ایسے ایسے ہوا. تو ورقہ بن نوفل جو ہے اس وقت جو ہے بہت بوڑھے ہو گئے ہوتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ جو ہے کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ بتاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو ہے بعض جگہ لکھا ہے کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر جو کے سامنے جو ہے یہ جو ہے فرشتے آتے تھے جبرائیل. پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی اس سے پہلے واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے کے پاس جو ہے یہ ناموس آتے تھے. تو خیر یہ پوری واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہے ان پر کہتے ہیں کہ جو ہے آپ ایک زمانہ آپ جو ہے آپ تو جو ہے آخری نبی ہیں، رسول ہیں، آپ پر جو ہے ایک زمانہ وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے لوگ جو ہے آپ کو جو ہے آپ کے شہر سے نکال دیں گے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو ہے جو میرے جو ہے مجھے امین کہنے والے، مجھے صادق کہنے والے، میری اتنی بات کو ماننے والے، مجھے سچا کہنے والے، مجھے اتنے یہ جو ہے میری عظمت کرنے والے، عزت کرنے والے، یہ لوگ مجھے نکالیں گے. تو فرمایا کہ جو ہے ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، سب نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. جو بھی جسے بھی نبوت ملی ہے لوگ اس کے دشمن ہوا کرتے ہیں. اگر وہ وقت اس وقت پر جگہ اگر میں زندہ رہوں یا طاقتور رہوں تو تمہارا ضرور ساتھ دوں گا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جو ہے اس کے کچھ دن بعد ہی جو ہے ورقہ بن نوفل کا جو ہے انتقال ہو گیا. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ہے میں تو تمہارے جو ہے ہر حال میں جو ہے تمہارا ساتھ دوں گی. تو اتنا جو ہے انہوں نے ساتھ دیا ہے، اتنا ساتھ دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو بڑی مالدار تھی. فرمایا کہ جو ہے یہ بڑی مالدار تھی، جو ان کا جتنا سامان تھا اتنا پورے قریش کا سامان جو ہے تجارت کے لیے جایا کرتا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا لٹایا ہے کہ فرمایا ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر جو پیوند لگے ہوئے ہیں وہ دیکھ کر آپ کو بڑا جو ہے دکھ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. واقعہ تو بڑا لمبا ہے کہ بات کہیں اور چلے جائے گی. تو فرمایا کہ جو ہے اسی وقت پر جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا سلام آتا ہے. تو اسی وقت پر جو ہے اللہ کا سلام بھی آتا ہے. تو فرمایا کہ امت کے دو شخص ایسے ہیں جن پر اللہ کا سلام ہے. ایک تو جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ اس لیے فرمایا کہ جو ہے فوراً جو ہے اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آگے کی تفصیلات اور آگے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لانے کے بعد جو ہے کون کون جو ہے ایمان لائے. ویسے تو فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائی. مردوں میں سب سے پہلے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لائے. اور اس کے بعد جو ہے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایمان لائے. اور غلاموں میں یعنی کہ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے. انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے ان سب کی تفصیلات جو ہے مختصر طور پر، تفصیل سے تو نہیں، مختصر طور پر کون ایمان لائے، کیسے لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ایمان لانے کے بعد کیسے حالات، کن حالات کا سامنا کرنا پڑا. کل تک جو لوگ امین اور صادق کہتے تھے وہ کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے بن گئے. اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پر جو بھی ایمان لاتا، جو بھی اسلام میں داخل ہوتا، ان پر کیسے بڑے مصائب اور مظالم جو ہے ڈھانا شروع کر دیے. حتیٰ کہ جو ہے یہ جو ہے یہاں سے جو ہے بیزار ہو کر جو ہے طائف کا سفر کیے. یہ سب انشاءاللہ آگے کے انشاءاللہ اللہ موقع دے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے جو ہے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. جب تک کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر کہنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.